عزت اور حرمت والے مہینے، بے شک بے شک بے شک۔ یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی عزت و احترام ہر درجے سے زیادہ کرتے تھے۔ لمبی پرانی لڑائی جھگڑے جو تھے وہ بھی ان مہینوں میں آ کے وہ بند کر دیتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک حرمت والے مہینے۔ بے شک بے شک۔ اب ان مہینوں میں امن، امان، سکون اور سلامتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم چیز یہ ہے، ایک ہے امن اور ایک ہے امان، ان میں فرق کیا ہے؟ امن اور امان کے لیے قانون کیا ہے؟ کس چیز کو امن کہا جاتا ہے اور کہاں پہ امن ہوتا ہے، کہاں پہ امان ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ۔ کون سے لوگ جو ہیں جو امن والے ہیں اور کن لوگوں کے لیے آگے بھی اللہ نے امان رکھی ہے؟ اب یہ چیزیں اللہ کی کتاب قرآن مقدس ان چیزوں کو بہت سے مقامات پہ بیان کیا کہ کون سے قوانین ہیں کہ انسانوں کے لیے امن بھی ہو اور آگے امان بھی ہو۔ امن نہ ہو تو لاکھوں دنیا کی دولت بھی ہو تو انسان کو اس دولت کا فائدہ کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ جب تک کہ انسان کے دل میں امن نہ ہو اور اس کو آگے امان نہ ملے تو کیا فائدہ دنیا کی دولت کا، مال کا، وزارتوں کا، عمارتوں کا؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں دو جو قرآن مقدس نے 27 مقامات پہ امن اور مشتقات کو ذکر کیا ہے۔ 27 مقامات پہ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں امن، ان چیزوں کو اور مشتقات کو ذکر کیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنے مقامات پہ اس کو ذکر بھی نہ فرماتے۔ 27 مقامات میں قرآن مقدس میں امن اور مشتقات کے کلمات موجود ہیں۔ پھر قرآن پاک میں امن کے 3 معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ کہاں کہاں امن آتا ہے، کس چیز کے اوپر امن کا لفظ بولا قرآن مقدس نے؟ قرآن پاک میں 3 معانی امن کے۔ پہلی چیز، خیانت کے مقابلے میں اللہ نے امن کا لفظ بولا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، وہاں پہ امن کا لفظ جو ہے وہ خیانت کے مقابلے میں بولا گیا ہے، یعنی امن بمعنی امانت کے بولا گیا ہے۔ دوسرا معنی قرآن مقدس میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ آدمی کا دل امن میں رہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، آخر پہ فرمایا فَأَجِرْهُ آمَنَا۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، یہاں پہ امن والی جگہ کے اوپر امن کا لفظ بولا گیا۔ تیسرا جو امن کا لفظ ہے قرآن مقدس میں وہ خوف کے مقابلے میں آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے خوف زدہ، اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان امن میں ہے۔ امن والا جو ہے مامون شخص،
اب پورے قرآن میں اگر تم دیکھو تو یہ امن کے 3 معانی ذکر ہیں۔ خیانت کے مقابلے میں آئے گا، خوف کے مقابلے میں آئے گا، اور امن والی جگہ کے اوپر امن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا جعلنا حرما آمنا، ہم نے بیت اللہ کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن والی جگہ ہم نے بنا دیا ہے۔ وہاں پہ امن کا لفظ امن والی جگہ کے اوپر استعمال ہوا ہے، اور ایک امن کا جو ہے خوف کے مقابلے میں آتا ہے، جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خوف کے مقابلے میں امن کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے۔ اب ایک ہے امن، ایک ہے امان۔ دنیا میں امن ہو اور آگے امان ہو، دنیا میں امن ہو اور آگے امان ہو، بس انسان کے لیے ان 2 چیزوں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اب امن ظاہری طور پہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، مصیبت میں ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے، لاکھوں مصیبتیں آئیں لیکن اس کے دل میں امن ضرور ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، لاکھوں مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں، تکلیف، امراض، لیکن دل جو ہے قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کا دل امن میں ہوتا ہے۔ اور امن، سکون، اطمینان کبھی بھی مال و دولت سے نہیں ہوتا۔ قرآن کو دیکھ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دل میں امن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ رابطے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک نے جو مثالیں ذکر کی ہیں، میدان جہاد میں لوگ ہیں، گمسان کی لڑائی ہے، تلواروں کے سائے، نیزوں کے وار، تیروں کی بارش، لیکن قرآن کہتا ہے یہ امن والے ہیں۔ خون کے کلزم میں موت کی راہوں میں چلتے ہیں، کٹھن مصائب تکالیف برداشت کر کے، وہ پیٹ سے بھوکے، پاؤں سے ننگے، وجود کے اوپر لباس پورا کوئی نہیں، غریب الوطن، وطن سے بے وطن، لڑائی کا سامان بھی کوئی نہیں، سواریاں بھی کوئی نہیں، ادھر سے قرآن کہتا ہے یہ امن والے لوگ ہیں۔ اب قرآن پاک نے ہمیں کیا چیز سمجھائی ہے؟ مومن آدمی کی علامت یہ ہے، اگر وہ سولی کے تنے پہ کے اوپر ہے لیکن دل اس کا امن میں۔ ابراہیم وہ منجنیق اور جھولے میں ہے، چند لمحات کے بعد آگ میں پھینکا جائے گا لیکن دل امن میں۔ بے شک بے شک بے شک، خبیب نامی صحابی کو اونٹ کے تنوں پہ سولی پہ لٹکایا ہے لیکن دل امن میں۔ بلال حبشی کو دہکتے انگاروں پہ بچھایا ہے لیکن دل امن میں۔ صحابیات کو اونٹوں سے باندھ کے 2 حصوں میں جسم کو تقسیم کیا گیا لیکن دل امن میں۔ 309، 11 یا 13 لوگ میدان کارزار میں، ادھر ہزاروں کی تعداد کا لشکر ہے، قرآن کہتا ہے ان کا دل امن میں۔ بے شک بے شک بے شک، لاکھوں کی فوجیں ایک طرف، ہزاروں لوگ، جنگجو، اسلحہ، سب چیزیں، لیکن ادھر عمر ابن خطاب کہتا ہے ہمارے دل میں امن ہے۔ صرف وہ نہیں، دوسرے کافر لوگوں کی زبانوں سے بھی اللہ نے یہ کلمات نکلوائے، فرمایا کچھ بھی ہو جائے دل امن میں ہے۔
کیوں؟ دل میں امن تب آتا ہے جب آگے والی امان کا یقین ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب قرآن پاک جن کے بارے میں جن چیزوں کا ذکر کرے کہ یہ دنیا میں امن میں اور آگے امان میں رہیں گے، دو ہی چیزیں ہیں، یا دنیا ہے یا آخرت ہے۔ دنیا میں امن مل گیا، آگے امان مل گئی، تو اور تمہیں کیا چیز چاہیے؟ بے شک بھائی، اور کوئی چیز چاہیے؟ نہیں۔ آگے والی امان کے لیے کافر لوگ کہیں گے کاش کہ ہمارے پاس دنیا کی دولت ہوتی تو ہم وہ دولت دے دیتے، چند لمحے کے لیے ہمیں جہنم سے امان مل جاتی۔ اللہ تو اللہ فرمائے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں، کبھی ایسا ہو سکتا؟ نہیں۔ فرمایا وہ امن امان والے قانون ہم نے دنیا میں بھیجے تھے، بے شک بے شک۔ اگر دنیا میں امن نہیں لیا تو آگے امان نہیں مل سکتی۔ اب قرآن سے پوچھو کہ وہ کون سے قوانین ہیں کہ یا اللہ جس سے انسان دنیا میں مامون ہو، امن میں ہو اور آگے امان میں ہو، دونوں چیزیں قرآن نے ذکر کی۔ لمبے چوڑے قوانین نہیں، 18واں سپارہ سورۃ نور غالباً 80-81 نمبر آیت خود جا کے دیکھ لینا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قانون ذکر کیے ہیں بڑے اہم۔ فرمایا دو کام تو نے کرنے ہیں، ان کے بدلے میں دو کام میں کروں گا۔ جو تمہارے ذمہ دو کام ہیں وہ تو نے کرنے ہیں، تو اس کے بدلے میں میرے ذمہ ہے دنیا میں دل کو امن دینا، آگے تمہارے جسم کو اور دل کو امان دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے وعدے جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا نہیں ہے۔ اب پہلی چیز، امن کے 3 معانی آپ نے سمجھے۔ امن خیانت کے مقابلے میں، امن خوف کے مقابلے میں جو ہے، اور امن آگے امان آتی ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے دنیا میں امن جو ہے وہ جگہ امن والی۔ اب یہ 3 معانی پورے قرآن میں 27 مقامات پہ امن کا ذکر ہے۔ یہ بڑی اہم نعمت ہے۔ کتنی بڑی امن والی نعمت ہے؟ یہاں کے تیرے رزق سے زیادہ بڑی نعمت ہے امن والی۔ بے شک بے شک۔ جب امن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق کو امن کے پیچھے چلاتا ہے۔ یہ قانون دیکھ لینا قرآن سے۔ جب امن ہوتا ہے اللہ پھر رزق کی کمی آنے دیتا نہیں ہے۔ تو اس لیے تیرے رزق سے زیادہ اہم جو ہے وہ امن ہے۔ بے شک۔ اب دلیل پوچھیں قرآن سے۔ ابراہیم پیغمبر نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے اپنی دعا میں امن کا ذکر پہلے کیا، رزق کا ذکر بعد میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلی نبوت دی نا موسیٰ پیغمبر کو، تو پہلے جملے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے ہیں، اپنی لاٹھی کو پھینک، یہ سانپ بن جائے گی۔ اقبل ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا انک من الآمنین، انک من الآمنین، میں خدا نے تمہیں امن دیا ہے۔ تو کسی غیر کی طرف سے امن میں نہیں آیا، اللہ کی طرف۔ انک من الآمنین، میرا موسیٰ پیغمبر تو امن میں ہے۔ تو جس کو اللہ امن دے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ فرعون کے سامنے بات کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام امن میں تھے تو دونوں بھائی کھڑے ہو گئے فرعونیوں کے سامنے، امن میں تھے تو ساری قوم کو لے کے دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا جملہ فرما دیا انک من الآمنین، میرا موسیٰ پیغمبر تو میری طرف سے امن میں ہے۔
اب ابراہیم پیغمبر نے رزق بعد میں مانگا، امن پہلے مانگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے ترتیب کو ذکر کیا اس لیے تاکہ دنیا کو معنی سمجھ میں آئے کہ رزق سے زیادہ اہم چیز وہ امن سکون ہے۔ بے شک، بے شک۔ تم دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس کروڑوں کی مالیت کی جاگیریں اور جائیدادیں ہیں، وزارتیں ہیں، عہدے ہیں، نوکر ہیں، خدام ہیں، بڑی بڑی عزت ہے، شہرت ہے، لیکن دل میں امن نہیں ہے، وہ رات کو سو سکتے؟ نہیں ہے۔ وہ 3 گولیاں کھاتے ہیں سونے والی اور شربت پیتے ہیں سونے والے۔ کیوں امن کوئی نہیں؟ اس لیے کیوں امن نہیں کہ وہ قرآن والے قوانین کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ ابراہیم پیغمبر نے رزق سے مقدم کیا امن کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا۔ پہلے امن مانگا ہے، بعد میں رزق مانگا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، هذا البلد آمنا۔ اللہ اس بلد کو، کون سا بلد؟ جس بلد کی قسمیں اللہ کریم اٹھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ بلد کا لفظ پہلے بولا ابراہیم نے۔ ابراہیم پیغمبر نے بولا ھذا البلد آمنا، تو اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ لفظ بولا نسبت محمد کی طرف کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ پہلے بلد کا لفظ تو ابراہیم نے بولا، لیکن اللہ کریم نے نسبت محمد کی طرف کی ہے۔ جس علاقے کے امن کے لیے دعائیں کی ابراہیم پیغمبر نے، تو اللہ کریم یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ لا اقسم بہذا البلد، میرا پیغمبر مجھے اس علاقے کی قسم۔ اللہ کیوں قسم اٹھائی ہے؟ ابراہیم نے تو یہ علاقہ مانگا ہے امن کے لیے، تو نے اللہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ میرا پیغمبر تو اسی علاقے میں چلتا ہے۔ وَأَنْتَ ضمیر واحد مذکر خطاب کے لیے، کوئی دنیا کا بندہ اس ضمیر میں داخل نہیں سوائے محمد کے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا پیغمبر مجھے اس شہر کی قسم جس شہر میں تم چلتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ یہ مانگا تو ابراہیم نے، اللہ قسم پیغمبر کی اٹھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نے اس علاقے میں امن مانگا۔ اب ذرا سمجھنا کہ ابراہیم نے مانگا امن اس علاقے میں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر کے آخرکار نتیجہ محمد پہ نکالا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس بستی کو، اس علاقے کو امن والا شہر بنا۔ اور کیا ہے؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق۔ اب دیکھ، امن پہلے مانگا، رزق بعد میں مانگا ہے۔ کیوں؟ ابراہیم پیغمبر کو یقین ہے اگر امن آئے گا تو رزق تو آئے گا ہی آئے گا۔ اللہ کریم نے دعا قبول کی ابراہیم پیغمبر کی۔ اب جس وقت وہی امن والا لفظ جو ابراہیم نے مانگا اللہ کریم سے، اب چلتے چلتے زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے۔
اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر جس امن کو مانگا تیرے باپ ابراہیم نے اسی امن کو میں پورا کرتا ہوں محمد تیرے اوپر۔ کیسے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ فتح دیکھ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ او میرا پیغمبر مانگا امن خلیل نے، وہ دیا میں نے محمد حبیب کو، انشاء اللہ آمینین۔ او ابراہیم کی دعائیں ہم قبول کرتے رہے، لیکن کسی اور کے لیے اللہ کریم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے۔ ابراہیم کے بعد یہ لفظ استعمال کیے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انشاء اللہ آمینین۔ میرا پیغمبر تیرا دل بھی امن میں، آمینین علماء جانتے ہیں یہ صیغہ جمع کا۔ اب دیکھ اس میں کون کون داخل ہے؟ کیا اکیلا پیغمبر؟ نہیں، آمینین صیغہ جمع کا۔ میرا پیغمبر تمہیں بھی میں نے امن دیا، تیرے ساتھ والے ساتھیوں کو بھی میں نے امن دیا ہے۔ تین صیغے یہاں پہ جمع کے بولے گئے، آمینین محلقین رؤوسکم، کم ضمیر جمع خطاب کے لیے، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ کیوں اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیوں نہیں اللہ؟ انشاء اللہ آمینین۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے امن دیا کہ نہیں دیا؟ اب ذرا یہاں پہ فرق سمجھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے کو امن دیا، موسیٰ پیغمبر کو، موسیٰ پیغمبر اکیلے کو امن دیا۔ موسیٰ کے صحابہ کے لیے وہاں پہ امن کا اعلان کیا۔ ادھر اللہ کریم نے پیغمبر کے لیے بھی امن کا اعلان کیا، پیغمبر کے صحابہ کے لیے بھی امن کا اعلان کیا ہے۔ کیوں؟ وہ دو شرطیں امن کے لیے اور امان کے لیے جو قرآن ذکر کرتا ہے ان کے اوپر مکمل طور پہ عمل کیا تو پیغمبر کے صحابہ نے۔ اب وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ فرمایا دو کام تو نے کرنے ہیں، تو دو کام میں خدا کے ذمہ۔ تو اللہ نے لفظ بولا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، کسی اور نے وعدہ نہیں کیا۔ وہ دو شرطیں پوچھے قرآن سے، کیا ہیں یا اللہ؟ وہ دو اہم شرطیں۔ فرمایا دو کام تمہارے ذمہ، دو کام میرے ذمہ۔ میں امن بھی دوں گا، آئندہ امان بھی دوں گا، تو نے کیا کرنا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں؟ یعبدوننی، یعبدوننی پہلی شرط، یعبدوننی عبادت صرف میری ہی کرنی ہے۔ دوسرا کام کیا؟ لا یشرکون بی شیئا، ایک ذرہ برابر بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا،
جدھر جدھر خوف آنے لگے گا میں اس خوف کو امن میں بدلتا جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان امن بھی دوں گا امان بھی دوں گا، ایک اور اضافی چیز بھی دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور بر ضرور زمین پہ تمہیں خلافت بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی ہے نا، تم نے کام دو کرنے ہیں، اللہ نے اعزاز 3 عطا فرما دینے۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز قرآن نے ذکر کیا، اب 2 شرطیں سمجھ، اگر امن بھی چاہیے اور امان بھی چاہیے، یعبدوننی، عبادت صرف میری، میری کرو، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ ایک ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ پورا دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ پورا دین ہے۔ پورا دین ہے، اور یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، کسی اور نے پسند نہیں کیا۔ بے شک بے شک۔ اب یہ ذرا یہاں پہ دیکھ قرآن نے لفظ کیا بولے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارا دین ہے جس کو ہم نے غالب کرنا ہے۔ اللہ یہ کیسا دین ہے؟ ارتضیٰ دینہم الذی ارتضیٰ لہم، یہ ایسا دین جس کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ دینہم الذی ارتضیٰ لہم، اب یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ اللہ کی پسند ہے دین۔ آگے تشریح کی، وہ دین کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ دینہم الذی ارتضیٰ لہم، یہ 18واں سپارہ۔ ذرا سورت جن میں چل، وہاں پہ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول، الا من ارتضیٰ من رسول۔ یہاں پہ 18ویں سپارے میں لفظ فرمائے دینہم الذی ارتضیٰ لہم، سورت جن میں فرمایا الا من ارتضیٰ من رسول۔ قرآن معنی کیا دیتا ہے؟ او لوگو، دین ارتضیٰ جس کے اوپر نازل کیا وہ مرتضیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین بھی ارتضیٰ جس پہ نازل کیا وہ مرتضیٰ، سبحان اللہ۔ جس پہ نازل کیا وہ مرتضیٰ، دین ارتضیٰ جس پہ نازل کیا وہ مرتضیٰ، جنہوں نے مانا وہ رضی اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رضا ہے۔ ارتضاء میں معنی کیا آتا ہے؟ یہ دین میری پسند ہے، یہ دین میری پسند ہے، محمد میری پسند ہے، ماننے والے میری پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ رضا کو داخل کیا، دین ارتضیٰ محمد مرتضیٰ، جنہوں نے مانا وہ رضی اللہ۔ قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دین کے لیے فرمایا دینہم الذی ارتضیٰ لہم، ارتضیٰ لہم، او دین میں نے پسند کیا ہے۔ بے شک۔ اگر نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی پسند تمہیں پسند آئی۔ دینہم الذی ارتضیٰ، تیرا دین ارتضیٰ، تیرا معلم مرتضیٰ، تیری جماعت جس کی تو نے پیروی کرنی ہے وہ رضی اللہ، تینوں کے اوپر رضا ہے۔ دین بھی میری پسند، محمد بھی میری پسند، محمد کے شاگرد بھی میری پسند۔ ارتضیٰ ورتضیٰ، ارتضیٰ یرتضی ارتضاءً فہو مرتضیٰ، مرتضیٰ محمد ہے،
ارتضا دین ہے رضی اللہ، آگے صحابہ کرام کی جماعت ہے، تینوں لفظ قرآن نے بول دیے۔ معنی کیا سمجھایا اللہ کریم نے؟ او لوگوں سن لو، دین کو بھی میں نے پسند کیا، محمد کو بھی میں نے پسند کیا، محمد کے صحابہ کو بھی میں نے پسند کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہ ساری چیزیں پسند اللہ کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی عیب اور نقص والی چیز پسند کرتا نہیں ہے۔ تو تم کون ہوتے ہو صحابہ میں عیب اور نقص نکالنے والے؟ بے شک، بے شک، اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ نے عیب والے لوگ پسند کیے ہیں۔ جو اللہ نے چیز پسند کی ہے اس میں عیب نہیں۔ لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الخلق والحسن والالطاف والشیم۔ کہنے لگا مجھے دنیا میں عیب نظر آتے ہیں، ایک میرے محمد میں ایک عیب ہے، میرے محمد میں ایک عیب ہے، وہ کیا ہے؟ کہتا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہ فی الخلق والحسن والالطاف والشیم۔ کون سا عیب ہے؟ عیب یہ ہے ہر بندے کی مثال ملتی ہے، محمد کی مثال نہیں ملتی۔ واہ، کہتا یہ ایک عیب ہے۔ واہ، اور عیب یہ عیب ہے کہ ہر کسی کی مثال ملتی ہے لیکن محمد کی مثال نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ کہتے ہیں اس کو تم عیب سمجھ لو لیکن میرے پیغمبر میں عیب نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہر کسی کی دنیا میں مثال مل جاتی ہے لیکن نہ محمد کی ذات کی مثال کوئی ملتی ہے، نہ محمد کی بات کی مثال بے کوئی شک، ملتی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ دینہم اللہ ارتضا لہم الذی ارتضا لہم عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضا من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ ادھر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر۔ او لوگو دین ارتضا، محمد مرتضی، صحابہ رضی اللہ، تینوں پسند ہیں تو اللہ کی، جو جس کو اللہ پسند کرے اس میں اللہ عیب رہنے دیتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا او لوگو اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، آگے امان چاہتے ہو تو خلاصہ کیا ہے؟ یعبدوننی، یعبدوننی۔ اس جملے میں دو زمانے ہیں، اس جملے میں محبت اللہ کریم کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، اس جملے میں اللہ کریم کی طرف سے رافت ظاہر ہوتی ہے، محبت ظاہر ہوتی ہے، مودت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یعبدوننی، یعبدوننی، بڑا معنی تاکید حسر کا معنی پیدا کیا ہے، صیغہ جمع کا۔ یعبدوننی کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا لفظ جہاں پہ بھی قرآن مقدس میں آتا ہے اس میں تین معنی پائے جاتے ہیں، یا تو قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، تینوں قسم کی عبادات کو جمع کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ یعبدوننی، تیری زبان سے ذکر اذکار ہو تو صرف میرا، بے شک، تیرا بدن جھکے تو صرف میرے سامنے، تیرا مال خرچ ہو تو صرف میرے سامنے۔ یعبدوننی، او خیال کرنا میرے علاوہ کسی غیر کی طرف دیکھنا بھی کوئی نہیں۔ نی علماء جانتے ہیں یا ضمیر متکلم اللہ کریم کی طرف لوٹتی ہے، اس سے بڑھ
کے حسر کے لیے تاکید کے لیے کوئی جملہ بھی کوئی نہیں. یعبدوننی یہی لفظ موسیٰ پیغمبر کو فرمایا فعبدنی میرا موسیٰ میرے علاوہ غیر کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. فعبدنی یہاں پہ فرمایا یعبدوننی او میری ہی عبادت کرنا. ذکر بھی میرا, تذکرہ بھی میرا, تسبیح بھی میری, حمد بھی میری, صدائیں بھی میری, ندائیں بھی میری, دعائیں بھی میرے سامنے, حاجتیں بھی میرے سامنے لے کے آنا, مشکلیں بھی میرے سامنے لے کے آیا, طلبات بھی میرے سامنے رکھنا, مقومات حیات بھی میرے سامنے مانگنا, ضروریات زندگی کی چیزیں بھی مجھے سے مانگنا. کیوں؟ یعبدوننی میرے علاوہ عبادت کا حق کسی کا نہیں ہے. نہیں ہے. بدنی عبادت بھی میرے سامنے, قیام بھی میرے سامنے, رکوع بھی میرے سامنے, سجدہ بھی میرے سامنے, طواف بھی صرف میرے گھر کا, کسی غیر کے گھر کا نہیں. تیرے بدن کا ایک ایک جز جو ہے وہ جھکے تو صرف میرے سامنے, قبروں کے سامنے نہیں, مزاروں کے سامنے نہیں, غیروں کے سامنے نہیں, بتوں کے سامنے نہیں, نبی علی ولی کے سامنے نہیں, پیر فقیروں کے سامنے نہیں. نہیں نہیں, یعبدوننی سبحان اللہ. میرے علاوہ کسی غیر کا خیال بھی نہ کرنا. سبحان اللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ مال میں نے دیا. النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیر. نظر بھی میری, بے شک میرے نام کا صدقہ دینا, میرے نام پہ مال خرچ کرنا, میرے راستے کے اوپر مال خرچ کرنا, مشکل کشا مجھے سمجھ کے میرے نام کی نظر نیاز دینا. دیکھنا کہیں غیروں کے نام کے بکرے چھترے نہ ذبح کر دینا, غیروں کے نام کی دیگیں نہ دینا, غیروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے ان کے نام کی نظریں نیازیں 11ویں 12ویں نہ دیتا رہنا. نا 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 نا, یعبدوننی اگر امن چاہتا ہے تو یعبدوننی. سبحان اللہ. سبحان پھر عبادت میری ہی کرنی پڑے گی, پھر آزادیاں ختم. پھر یہ نہیں کہ کبھی کسی پیر فقیر کے پاس جائے, کبھی کسی زندہ مردہ کے پاس جائے, کبھی کسی کے دامن باندھے, کبھی کسی کے نگینے پہنے, کبھی کسی کے پتھر باندھے, کبھی کسی کے دھاگے تعویذ لٹکائے. نہیں 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 نہیں, یعبدوننی. پھر زندے مردے پہ امیدیں ختم, پیروں فقیروں پہ امیدیں ختم, غیروں پہ امیدیں ختم. یعبدوننی او انسان بن, صرف میری ہی عبادت کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعبدوننی. خبردار خبردار, جاتے 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 مانا اندر سے کیا نکلتا ہے؟ او جاتے جاتے کہے کہ میں فلاں پیر کو سلام کر لوں, فلاں قبر پہ سلام کر لوں, شاید میری مشکل حل ہو جائے. نہیں 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 نہیں, یعبدوننی اندر سے مانا کیا نکلتا ہے؟ او میرے علاوہ کسی غیر کے بارے میں سوچنا بھی کوئی نہیں. بے شک بے شک. یعبدوننی اگر میرا بننا ہے تو صرف میرا ہی رہے, غیر کیا نہیں بننا. کیوں؟ یہ اللہ فرماتے ہیں میری غیرت کا معاملہ ہے. جس طرح عورت نکاح کے ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ میں صرف تیری ہی ہوں, کسی اور کی اگر دیکھے بھی تو تیری غیرت برداشت کرتی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یعبدوننی او صرف میرے دروازے پہ رہے, صرف میرا بن کے رہے, غیر کی طرف خیال بھی نہ کرنا, غیر کی طرف جانے کا ارادہ بھی نہ کرنا. کہیں یہ نہ کہے کہ میری جماعت, میرے مولوی, میرے پیر کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کام کر لے. نہیں نہیں نہیں, یعبدوننی مر جا, میرا دروازہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. واہ اس سے بڑھ کے قرآن اور کیا سمجھائے؟ یعبدوننی یعبدو. اب کیا ہے یہ دیکھ یہاں پہ, عبدا یعبدو, یعبدو یعبدان یعبدون, تعبدو تعبدان یعبدنا, تعبدو تعبدان تعبدون تعبدینا تعبدنا, اعبدو نعبدو. معنی کیا ہوتا ہے؟ یعبدو اگر ابھی مصیبت آئی ہے تو صرف مجھے بلا,
او آگے حال جو ہے فیوچر استقبال کا زمانہ خیال کرنا، اگر میں خدا ابھی تیری مصیبت کو دور کر سکتا ہوں، یا بدوننی، اگر 20 سال کے بعد بھی ضرورت پڑے تو مجھے ہی بلانا، بے شک کسی غیر کو نہیں بلانا۔ کیوں؟ دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال میں بھی میری ہی عبادت، استقبال میں میری ہی عبادت۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دو شرطوں پہ عمل کرنا تیرا کام ہے۔ میں 2 چیزیں دنیا میں دوں گا، ایک چیز آخرت میں۔ اللہ دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں خلافت بھی دوں گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہیں دنیا میں امن بھی دوں گا، مرنے کے بعد امان بھی دوں گا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اب 2 شرطیں، یعبدوننی، یاد رہیں گی کہ نہیں؟ جو سوئے ہوئے ان کو بھی جگا دو۔ یہ پورا دین ہے قرآن نے جو ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دینہم الذی ارتضی لہم، یہ دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا، مرتضی محمد کو میں نے پسند کیا، رضی اللہ صحابہ کو میں نے پسند کیا ہے، اس لیے یہ دین کا خلاصہ ہے۔ فرمایا یعبدوننی، عبادت صرف میری کر، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ بی شیئن، تنوین تقلیل تنکیر کے لیے، ایک مچھر کے پر کے کروڑ میں حصے جتنا بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن سے پوچھ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میدان کارزار میں کھڑے ہوں تو میں خدا ان کے اوپر امن کو نازل کر دیتا ہوں۔ جب یہ 2 وصف پائے جائیں، عبادت بھی میری ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو پھر قرآن گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دنیا میں امن دیتا ہوں، آگے امان دیتا ہوں، اور دنیا میں خلافت بھی عطا فرماتا ہوں۔ کیسے؟ اب صحابہ کرام ذرا دیکھو قرآن کی آیتیں، میدان بدر میں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ 309 یا 11 آدمی جو بھی تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی پاس 3 سے زیادہ گھوڑے بھی کوئی نہیں، 4-5 تلواریں ہیں، لڑائی کا ارادہ بھی کوئی نہیں، میدان کارزار میں کھڑے ہو گئے لڑائی کے لیے، پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رات بھر اللہ کریم کی عبادت کرتے رہے۔ قرآن پاک نے ان کی عبادت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ کھڑے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے سوتے بیٹھ، کوئی کیفیت کوئی حالت خالی نہیں ہے جس حالت میں یہ میری ہی عبادت نہ کرتے ہوں۔ بے شک بے شک۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ بے شک۔ اب قرآن دیکھ 4 سپارہ دیکھ، جس وقت وہاں پہ پہنچے، اب لڑائی گھمسان کی جاری ہے۔ قرآن ادھر سے کیا کہتا ہے؟ اب زندگی موت کا معاملہ ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امانۃ اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، لڑائی جاری، کافروں کی گردنیں اتر کے نیچے، گمسان کی لڑائی، ادھر محمد کے خاندان والے لوگ، ادھر دوسرے قریشی کافر لوگ، لڑائی جاری ہے۔ ادھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ یغشیکم النعاس امانۃ، او لوگو امن مال سے نہیں، دولت سے نہیں، جاگیروں سے نہیں، قوتوں سے نہیں، جوانی سے نہیں، کدھر سے امن آتا ہے؟ جس وقت اندر 2 شرطیں پائی جائیں تو پھر دل میں ہمیشہ امن ہوتا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی خوف خطرہ آنے لگے تو میں فوری وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، سبحان اللہ، میں اس خوف کو امن میں بدل دیتا ہوں۔ ادھر کیا ہے؟ لڑائی جاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یغشیکم النعاس امانۃ منہ، لڑائی کے دوران میں نے صحابہ پہ اونگ طاری کر دی۔ اللہ اللہ
نیند طاری کر کے حضرت علی فرماتے ہیں میں یوں کھڑا تھا کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی ہے۔ اللہ یہاں پہ تو لڑائی کا میدان ہے، کافر مقابلے میں تو پیغمبر کے صحابہ کو سلا رہا ہے۔ اللہ یہ موقع سونے کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی امانتاً، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، یہ میری مرضی، رضی اللہ، یہ میری رضا والے لوگ ہیں۔ میں چاہوں تو میدان کارزار میں سلا کے دنیا کو بتا دوں او لوگوں امن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں، زندگی موت کی ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ امانتاً من ہو، جدھر بھی ہو امن میں نے دینا ہے، میں وہاں پہ امن پہنچا دیتا ہوں۔ یغشیکم النعاس، اللہ کیوں نیند دی، کیوں ان کو سلا دیا، کیوں اونگ آئی؟ اللہ فرماتے ہیں امانتاً من ہو، میں نے ان کے دلوں کو امن سے بھر دیا ہے۔ اب تلواریں چلتی ہیں پرواہ کوئی نہیں، نیزے چلتے ہیں پرواہ کوئی نہیں، تیر چلتے ہیں پرواہ کوئی نہیں، اعضاء کٹ جاتے ہیں پرواہ کوئی نہیں، حالت فرمایا اسی طرح کی ہے۔ لیکن امانتاً، میں نے ان کے دلوں کو مامون کر دیا، میں نے ان کے دلوں میں امن بھر دیا۔ دنیا میں کیوں اللہ کریم نے یہ اعلان کیا؟ فرمایا لوگوں سن لو، یہ لوگ ہیں جنہوں نے میری شرائط پہ عمل کیا ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، انہوں نے عبادت صرف میری ہی کی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو میں نے کیا کیا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں نے ان کو امن دیا ہے۔ آدمی جتنا بھی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، لیکن مومن کے دل میں اللہ تعالی ہمیشہ امن رکھتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ 39 دن گزر گئے، عثمان ابن عفان کا محاصرہ کیا ہے، پانی بھی بند، کھانا بھی بند، ملاقاتیں بھی بند۔ اب اٹھا تاریخ میں یہ دیکھ 39 دن میں ایک دن بھی عثمان نے کسی سے پانی کا مطالبہ کیا، کھانے کا مطالبہ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کہ دل میں امن ہے۔ 39 دن کے بعد جمعرات کا دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے حضرت عثمان کو۔ 3 باتیں نبی علیہ السلام نے پوچھی عثمان سے۔ 3 دن پانی بند ہو جائے اس کا تو بڑا تذکرہ، لیکن جن کے 40 دن تک پانی بند رکھا اس سے بڑھ کے بھی کوئی مظلوم ہو سکتا ہے؟ کھانا پینا پانی بند مقید کر کے اندر رکھ دیا۔ 39ویں دن خمیس کے دن جمعرات کو حضرت عثمان کو خواب آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں 3 باتیں پوچھی حضرت عثمان سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عثمان عطشوک یا عثمان۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رأیت رویا یوم الخمیس فی المنام، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ پہلی چیز جب میں نے محمد کو دیکھا 39 دن کی میری بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان سے پوچھا، فرمایا تشوک یا عثمان، او میرا عثمان میں محمد کی 2 بیٹیاں تیرے گھر میں،
اول من ہاجر ما اہلہ بعد لوط علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوط پیغمبر کے بعد پہلا مہاجر بندہ میرا عثمان ہے، جو اپنے خاندان کو لے کے جس نے ہجرت کی. وہ عثمان جس کے گھر میں محمد کی 2 بیٹیاں. یہ وہ عثمان ہے جب اس نے دیکھا کہ پیغمبر کے ہونٹ خشک ہوئے ہیں، پورا بیر روما خرید کے محمد کے قدموں میں لا کے رکھا ہے. اللہ کے پیغمبر ساری دنیا کی پیاس تو میں برداشت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول محمد تیرے ہونٹوں کی خشکی میں عثمان سے برداشت نہیں ہوتی. 12,000 درہم پہلے دے کے 6,000 درہم دوبارہ دے کے 18,000 درہم کا کنواں خرید کے عثمان کہتا ہے میں نے دولت کیا کرنی ہے کہ دولت بھی میرے پاس ہو تو محمد کو پیاس لگے، کنواں یہودیوں کے پاس ہو. یہ عثمان ابن عفان جس نے پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج اسی عثمان کا پانی بند کیا گیا 40 دن تک. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عطشوک یا عثمان، اے میرا عثمان تمہیں پیاسا رکھا گیا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے پیغمبر. تو نبی علیہ السلام نے دوسرا جملہ بولا جوعوک یا عثمان، او میرا عثمان تجھے بھوکا رکھا گیا. پہلے فرمایا تجھے پیاسا رکھا گیا، پھر فرمایا جوعوک یا عثمان، او میرا بھائی عثمان تجھے کیا بھوکا رکھا گیا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال نبی علیہ السلام نے فرمایا حاصروک یا عثمان، او میرا عثمان تمہیں اتنے دن قید رکھا گیا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 باتیں پوچھ کے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتحب ان تصوم غدا فتفطر عندنا یوم الجمعہ یا عثمان. اے عثمان کیا خیال ہے، مجھے پسند ہے عثمان کہ کل کو تو روزہ رکھے. اتحب کیا تمہیں پسند ہے ان تصوم غدا فتفطر عندنا، عثمان کل کو روزہ رکھ اور افطار میں محمد کے پاس آ کے کرنا ہے. فتفطر عندنا یا عثمان، عثمان روزہ رکھ اور روزہ افطاری میں محمد نے تیری کروانی ہے. مہمان تو ہے، میزبان میں محمد الرسول اللہ ہوں. جس وقت یہ خواب دیکھ کے حضرت عثمان فاستيقظ من نومه فيضحك، حضرت عثمان نیند سے اٹھ کے ہنسنے لگے. 40 دن قید کیا، 40 دن کھانا پینا بند کیا عثمان کا. نیند سے اٹھ کے حضرت عثمان ہنسنے لگے ہیں. تو غلام کو بلا کے کہنے لگے تعال الیہ، میرے پاس آج جو ہے میں چاہتا ہوں تاکہ سارے لوگوں کے بدلے میں دے دوں. والقصاص الآخرہ، آخرت کا قصاص وہ بڑا سخت ہے. غلام دوڑ کے آ کے کہنے لگا عثمان اللہ کی قسم میں نے تو کوئی تم سے بدلہ کوئی نہیں لینا. حضرت عثمان فرماتے ہیں تمہیں یاد کوئی نہیں لیکن مجھے معلوم ہے. فرمایا کیا؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کئی سال پہلے فَأَخَذْتُ أُذُنَكَ فَدَلَكْتُهُ، کئی سال پہلے شاید تمہیں یاد کوئی نہیں کہ میں نے ایک دفعہ تیرا کان پکڑ کے فَشَدَدْتُهُ فَدَلَكْتُهُ، میں نے تیرا کان پکڑ کے ذرا سختی سے اس کو موڑا تھا.
تو خود اذنی وشدد علیہ تقصص منی احون الی، اس لیے کہ آخرت کے قصاص سے دنیا کا قصاص بہتر ہے۔ غلام نے آ کے کہا اللہ کی قسم عثمان مجھے تو بھول گیا۔ فرمایا تمہیں بھول گیا، تیرا قصاص میرے ذمہ ہے، تو میں عثمان کسی کا قصاص آخرت میں دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، میں نے بدلے سارے یہاں پہ دیے، آ جلدی کر مجھ سے بدلہ لے۔ عثمان کے دل میں آگے کا شوق ہے، آ کے اس نے یوں نرمی سے پکڑا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے نہیں نہیں شجاع اذنی، اور ذرا سختی سے پکڑ کے اس کو 3 دفعہ موڑ۔ کیوں؟ میں نے 3 دفعہ حرکت دی ہے، شد اذنی، میرے کان کو 3 دفعہ موڑ کے میرا بدلہ پورا کر، اس لیے کہ میں عثمان سے قصاص لو۔ دنیا میں یہ ساری مصیبتیں تکلیفوں کے باوجود عثمان ہنستے ہیں، اور کیوں ہنستے ہیں؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، او امن کے زیادہ حق والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے میری شرائط پہ عمل کیا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم پیغمبر نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن۔ فرمایا یہ عمل والے لوگ کون؟ جنہوں نے شرک کیا نہیں ہے، جنہوں نے صرف عبادت میری ہی کی ہے۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورۃ انعام خود جا کے دیکھنا۔ اولئک لهم الامن، یہ کون سا اولئک ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا قرآن میں؟ او پہلے سے پارے سے دیکھ دو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا میرے پیغمبر یہ لوگ ہیں جو میری طرف سے ہدایت یافتہ۔ سبحان اللہ۔ اولئک علی ھدی، یہ وہی اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن والے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، امن دنیا میں اور امان آخرت۔ ہرکل بادشاہ جو ہے، جس وقت مسلمانوں نے بڑے علاقے فتح کیے، اب دیکھ اللہ تعالیٰ کافروں کی زبانوں سے بھی وہ لفظ جو ہے وہ نکلوا دیتا ہے۔ 2 شرطیں جب پائی جائیں، عبادت ہو تو صرف ایک اللہ کی، بے شک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو قرآن کہتا ہے لا یستخلفنہم فی الارض، میں تمہیں خلافت بھی دوں گا اور پھر تمہیں امن بھی دوں گا۔ ہرکل بادشاہ نے دیکھا کہ مسلمان جدھر جاتے ہیں فتح ہی فتح، کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے فوجیں، اسلحہ، سب چیزیں، لیکن ہماری قومیں ذلیل و رسوا ہو جاتی ہیں، مسلمان علاقے فتح کر کے لے جاتی ہیں۔ اس نے قاصد بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کوئی جزیہ فدیہ کے لیے اس نے قاصد بھیجا، اور اس کو خط دے کے مدینۃ الرسول میں حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جو لفظ میں نے اصل بتانا ہے، جو امن والی بات جو ہے، خط لے کے آیا ہرکل کا نمائندہ، تو آ کے اس نے پوچھا این امیرکم، تمہارے امیر کدھر ہیں؟ اس نے دیکھا کہ کوئی بڑا محل نظر نہیں آتا، کوئی پارلیمنٹ ہاؤس نظر نہیں آتا، کوئی اسمبلی ہال نظر نہیں آتا، کوئی ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ کہنے لگا این امیرکم، تمہارا امیر کدھر ہے؟ کہ مکان اسی طرح کسی کی ایک دیوار گری،
کسی کا دروازہ ٹیڑھا. یہ ہے امیر المومنین عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ اعدت علی قمیص عمر 21 رکعتا. اللہ کی قسم منبر کے اوپر کھڑے عمر کی قمیص پہ میں نے 21 پیمند شمار کیے ہیں. صحابی رسول کہتا ہے وَأَرْبَعَةُ عَلَىٰ أَكْتَافٍ. دائیں کندھے کے اوپر شولڈر کے اوپر 4 پیمند لگے ہوئے عمر ابن خطاب کی قمیص پہ میں نے دیکھے ہیں. یہ ہے امیر المومنین عمر. باتیں بہت سی ذہن میں آ گئی ہیں. ایک دن حضرت عمر نے کہا جب سے میں خلیفہ بنا ہوں نا، جب سے میں خلیفہ بنا میں نے کبھی مچھلی استعمال نہیں کی. مچھلی استعمال غلام نے یہ بات سن لی. اس نے کہا عمر یشتہی السمک. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پتہ نہیں کتنی طبیعت کر رہی ہے مچھلی استعمال کرنے کے لیے. کتنے سال گزر گئے اور عمر نے مچھلی استعمال نہیں کی. اس نے کیا کیا؟ اس نے بیت المال سے خچر لیا. خچر لے کے تو وہ خچر پہ سوار ہو کے چلا گیا دریا کے کنارے پہ. 24 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہاں سے مچھلی پکڑ کے واپس آیا. تو جس وقت مچھلی واپس آئی تیار ہوئی حضرت عمر کو پتہ. حضرت عمر نے پوچھا کہ کدھر سے لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے خواہش کی، اتنا لمبا زمانہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ نے بات کی، میرے دل میں خیال آیا کہ کون لائے گا، میں جاتا ہوں، جا کے جو ہے لے کے آ جاتا ہوں. فرمایا کدھر گئے؟ فرمایا فلاں دریا کے کنارے پہ. فرمایا کیسے گئے؟ فرمایا بیت المال سے میں خچر لے کے چلا گیا. حضرت عمر فغضب غضبا شدید. حضرت عمر سخت غضبناک ہوئے. فرمایا بیت المال میں جو خچر ہیں وہ مسلمانوں کی زبان ہے، وہ مسلمانوں کے خچر ہیں. تو نے خچر مسلمانوں کا استعمال کیا عمر کی خواہش کے لیے، لے جا اس مچھلی کو جا کے مسلمانوں کو کھلا دے. میں عمر ابن خطاب ایک لقمہ بھی اس سے استعمال نہیں کر سکتا. تو پھر آگے پتہ کیا کیا؟ کوئی دنیا کی تاریخ میں تمہیں ایسا امیر المومنین نظر آتا ہے؟ جا کے حضرت عمر اس سواری کی کمر کے اوپر جا کے مسح یدہ علی ظہرہ. کافی دیر تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے عمر ابن خطاب اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ کل قیامت کے دن میں عمر کو نہ پکڑنا کہ عمر تیری خواہش کے لیے تو نے بیت المال کے جانور کو 24 گھنٹے تو نے ہانپ لیا ہے. تو معافی مانگی عمر ابن خطاب نے، اپنی جیب سے پیسے نکال کے اپنی تنخواہ سے کچھ درہم دیے. فرمایا جتنا 24 گھنٹے میری خواہش پہ تو نے استعمال کیا ہے یہ میری جیب سے پیسے لے، اتنے کا سامان اعلیٰ قسم کا راشن لا کے 24 گھنٹے اس کو کھانا میری جیب کے پیسوں سے کھلا، بیت المال سے نہیں کھلا سکتا. یہ ہے امیر المومنین. تو پھر کیسے امن آئے؟ سفیر نے آ کے پوچھا این امیرکم، کدھر تمہارا امیر ہے؟ کوئی بڑا محل نظر نہیں آتا، کوئی قصر، کوئی مبانی، کوئی مکان، کوئی بڑی بلڈنگ بادشاہوں والی نظر نہیں آتی. فاخذ بیدہ، ایک بندہ سفیر کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے آ میں تمہیں امیر سے ملواتا ہوں. لے کے جا کے مدینۃ الرسول سے باہر ایک درخت کے کنارے پہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کچی اینٹ کا سرہانہ رکھ کے عمر ابن خطاب سوئے ہیں. تو جا کے صحابی کہنے لگا ہوا امیرنا،
وہ ہمارا امیر عمر سفیر جو ہے ہرکل کا بھیجا ہوا سفیر وہاں پہ رک گیا. اب تاریخ میں اس کے جملے آج بھی محفوظ ہیں. وہاں پہ رک کے ابھی پوچھ گچھ کوئی نہیں کی, وہاں پہ رک کے اس نے 4 جملے بولے. آج بھی تاریخ میں سنہری حروف سے وہ جملے لکھے جاتے ہیں عمر ابن خطاب کے لیے. وہ کہنے لگا حکمتا فعدلتا فامنت فنمت. کہنے لگا حکمتا فعدلتا فامنت فنمت یا امیر المومنین. کہنے لگا اللہ کی قسم تو نے حکومت کی, حکمتا تو نے حکومت کی, فعدلتا تو نے عدل کیا. ایک یہودی سے گھوڑا لیا حضرت عمر نے. یہودی نے عیب والے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عمر کو کہ یہ گھوڑا لے لو. حضرت عمر نے فرمایا اچھا. حضرت عمر گھوڑا لے کے نا اس کو تھوڑا سا چلایا باہر. چلایا تو اس کا پاؤں ٹیڑھا ہو گیا. پاؤں ٹیڑھا ہو گیا تو وہ گھوڑا لنگڑانے لگا. حضرت یہودی کہنے لگا ابھی مجھے پوری گھوڑے کی قیمت دے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے خریدا, میں تو چیک کرنے کے لیے لیا ہے. فرمایا جیسا لیا ہے پھر ویسے واپس کر. چیک کرنے کے لیے لیا ہے نا, پھر جیسا لیا ہے ویسے واپس کر. تیری چیکنگ کے دوران امیر المومنین حضرت عمر خلیفہ ہیں, فرمایا تمہاری چیکنگ کے دوران اس کا پاؤں ٹیڑھا ہوا ہے. فیصلہ چلا گیا قاضی شریح کے پاس. عدالت میں ایک طرف یہودی ہے قاضی کے سامنے, ایک طرف خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر ابن خطاب یوں قاضی کے سامنے کھڑا ہے. قاضی نے مقدمہ سنا تو قاضی نے پتہ کیا فیصلہ کیا, کہتا ہے ردیا امیر المومنین. امیر المومنین یا تو گھوڑا خرید لے یا پھر اسی حالت میں واپس لوٹا جس طرح تو نے لیا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں ہاذا, کیا یہی تیرا فیصلہ ہے؟ قاضی شریح کہنے لگا اللہ کی قسم امیر المومنین میرا یہی فیصلہ ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے محمد کی امت میں ایسے قاضی پیدا کیے ہیں جو امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلہ دیتے ہیں. تو یہ سفیر کہنے لگا حکمتا تو نے حکومت کی, فعدلتا تو نے عدل کیا, فامنتا تو نے امن پایا, فنمتا تو تب ہی امن کے ہوتے ہوئے تو جنگل ویران میں سویا ہے, تجھے پرواہ کوئی نہیں. اللہ کی قسم میں نے ہرکل اور اپنے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا, دیباج اور سندس حریر ریشم کے بڑے بستر ہوتے ہیں, بڑے نرم گداز گدوں کے اوپر بھی وہ سونے کی طاقت, ان کے دل اڑے ہوتے ہیں, نیندیں ختم ہوتی ہیں, بے اطمینانگی ہوتی ہے, ان کے دلوں میں امن سکون کوئی نہیں ہوتا. حکمتا فعدلتا فامنت فنمت. امیر المومنین تو نے اللہ کریم کی احکام کو لازم پکڑا ہے, جو اللہ کریم نے کیا ہے وہ شرائط کیا ہیں. کب امانت یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اب دیکھ امان کہاں پہ, جس وقت قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا امن کا, اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ امان کہاں پہ ملے گی؟ قرآن دیکھ, سورۃ سبا دیکھ, اللہ کریم فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن. آیا کہ نہیں؟ عبادت ایک کی ہو تو ایمان ہوتا ہے.
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تو عمل صالح بنتا ہے. الا من آمن وعمل صالحا فاولئک جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فرمایا میں جنت کے بالا خانوں میں امان دوں گا. دوسرا مقام سورۃ ہجر دیکھ, اللہ کریم فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین. ادخلوها بسلام. یہ کہاں پہ سلام ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام. ادھر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تو یہاں پہ قرآن نے سورۃ ہجر میں کیا فرمایا؟ ادخلوها بسلام آمنین. دنیا میں امن, آگے امان اللہ کریم نے ذکر کی ہے. ادخلوها, او جنت میں داخل ہو جاؤ, بسلام آمنین. سلامتی اور امان ہے تمہارے لیے. اب دیکھ ذرا, ایک یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے 69 لوگ لے کے کنعان سے مصر گئے. وہاں پہ پتہ ہے یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور خاندان والوں کو کیا کہا؟ 70 افراد تھے ٹوٹل کنعان سے جس وقت مصر گئے. دوسرے ملک میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. ابا جی امن میں ہو, کوئی چیز کا ذکر نہیں کیا پہلے یوسف پیغمبر نے. وقال ادخلوا مصر, مصر میں داخل ہو جاؤ, انشاء اللہ آمنین. امن میں, دنیا میں امن ہے, آگے امان ہے. دوسرے مقام پہ سورۃ دخان میں اللہ کریم فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہۃ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَدَّعُونَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. میں آگے امان دوں گا, ہزاروں قسم کے پھل ہیں یہ امان میں موجود ہیں اللہ کریم کے. بڑی دل جمی کے ساتھ امن میں, سکون میں, اطمینان میں جس پھل کا خیال کریں گے وہ خود ٹوٹ کے ان کے آگے پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا دنیا میں امن, اور آگے کیا ہے؟ شرطیں کیا ہیں؟ 2 شرطیں یاد رکھو گے کہ نہیں؟ سورۃ نور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. او عبادت میرے اکیلے کی کرنا, میرے ساتھ کسی کو شریک. اللہ تعالیٰ اسی پہ ہمیں قائم دائم رکھے. واخر